السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے حوالے سے ہے۔ ان تمام لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ جو ابایا ویئر کرتی ہیں یا وہ کرنا چاہتی ہیں ان دیئر ڈیلی لائف، آئدر وہ یونیورسٹی گوئنگ، کالج گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، یا پھر وہ بچیاں جو ہیں وہ پروفیشنل لائف کے اندر قدم رکھ چکی ہیں، یا پھر وہ اس بارے میں سوچ رہی ہیں کہ وہ ابایا ویئر کریں، نقاب کریں یا حجاب کو کنٹینیو کریں۔ تو سب سے پہلی چیز میں یہاں پہ کلیئر کرتی جاؤں کہ اس ویڈیو کا یا کسی بھی طرح کے جو تھاٹس ہیں یا جو رائے ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی پہ یہ چیز ایمفسائز کریں یا کسی چیز کو سپیریئر یا انفیریئر بتانے کی کوشش کریں کہ حجاب پہننا یا نقاب کرنا، فیس کور کرنا، ابایا پہننا جو ہے وہ ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ نہ ہی ہم یہاں پہ کسی ریلیجیس پرسپیکٹو کو ڈسکس کریں گے کیونکہ وہ ایک بہت لمبی بحث ہے اور ہم اس چیز کو جو ہے وہ یہاں پہ ایڈریس نہیں کرنا چاہتے۔ سمپلی ان لڑکیوں کے لیے جو ابایا ویئر کرتی ہیں، پہنتی ہیں یا وہ پہننا چاہتی ہیں، ان کے لیے کچھ کنفیوژنس ہیں، کچھ چیلنجز ہیں، کچھ پلس پوائنٹس ہیں جو ان کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گی اپنے ایکسپیرینس کے اکارڈنگ۔ سب سے پہلی چیز جو مجھے سب سے زیادہ اپنی پرسنل لائف میں فیس کرنے کو ملی، یا جو چیلنجز نہیں کہہ سکتے اس کو، جنرلائز جو کوشچنز ہیں جو میں نے فیس کیے یا میں نے سنے لوگوں سے، اس میں کچھ جو ہے پرسیپشنز نقاب کرنے والی یا ابایا پہننے والی بچیوں یا لڑکیوں کے حوالے سے یہ ہیں کہ اس چیز کو کنٹینیو کرنا بہت مشکل ہے، اس کے بڑے جو ہے وہ چیلنجز ہیں جس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے، اور بہت ساری لڑکیاں یا بچیاں اس چیز کو ڈسکنٹینیو کر دیتی ہیں آفٹر وائل، یا کچھ عرصے بعد ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے لیے یہ کیری کرنا پاسبل نہیں ہے۔ تو فرسٹ آف آل تو میری تمام بچیوں سے، تمام گرلز سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ ایک پراپر سوچ سمجھ کے اس ڈیسیژن کو پہلی بات تو لیں، اگر آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ آپ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، حجاب کو، نقاب کو اپنی ڈیلی لائف میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں، تو پلیز اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ ایک بہت ہی جنرل سا سوال جو ہے وہ مجھ سے بہت دفعہ پوچھا گیا۔ انیشلی میرے لیے ایک سرپرائزنگ کوسچن تھا کہ جب کوئی ایونٹ ہوگا تب تو آپ جو ہے وہ نقاب یا ابایا اس کو کنٹینیو نہیں کریں گی، یا کم سے کم نقاب جو ہے وہ آپ ضرور اتاریں گی، یا ایک جنرل سی بہت ہی ایک آبویس سی لک اور ایکسپریشن کے ساتھ جو ہے میری سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے مجھ سے بہت دفعہ یہ سوال کیا۔ انیشلی مجھے یہ بہت عجیب لگتا تھا، سرپرائزنگ لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ اصل میں یہ سوال لوگوں کے دماغ میں کیوں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری بچیوں کو پھر میں نے اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھا کہ جنرلائزڈ ڈیلی لائف کے اندر جب ان کو کمفرٹیبل لگتا ہے وہ ابایا ویئر کرتے ہیں، نقاب بھی کرتے ہیں، حجاب بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو کور رکھتے ہیں، لیکن جب اپنی کنوینئنس کے حساب سے ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی ایونٹ ہے تو گرلس کے ایموشن ہے کہ ہم نے ڈریسنگ کرنی ہے، کوئی ہیئر اسٹائل بنانا ہے، obviously آپ کو یہ ساری چیزیں کمپرومائز کرنی ہوتی ہیں، آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو کیری نہیں کر سکتے، اور یہ ایک اسٹرینتھ ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ ایز اے حجابی، ایز اے نقابی گرل میں اس چیز کو پروموٹ کروں گی اور اپنی اسٹرینتھ بتاؤں گی اس بات کو کہ آپ کو پھر ضرورت محسوس نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ تو اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اٹس اوکے، آپ مت کریں، آپ اپنی جو بھی ڈریسنگ ہے، آپ کا اسٹائل ہے، آپ اس کو کیری آؤٹ کریں، لیکن اس کو جو ہے وہ کرنے کے بعد بار بار ڈسکنٹینیو کرنا، پھر سے کر لینا اپنے کمفرٹ زون کے اکارڈنگلی، اس چیز سے کائنڈلی میری ایک درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ گریز کریں۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ جن فیکٹرز کو مد نظر رکھیں، اگر آپ پروفیشنل لائف میں قدم رکھتے ہیں، آپ ایک جابین ہیں، آپ ایک ورکنگ لیڈی ہیں، ورکنگ فیمیل ہیں، آپ کسی بھی سیکٹر میں جاب کر رہے ہیں، یا آپ یونیورسٹی میں کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں، تو ہر جگہ کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، پروفیشنل ایتھکس ہوتے ہیں، ایک ڈریس کوڈ ہوتا ہے جس کو فالو کرنا ہوتا ہے، یا کم سے کم آپ نے اپنے آپ کو ایک اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ان فرنٹ آف آڈینس، جو بھی آپ کیا، ادھر آپ ٹیچر ہیں یا آپ ڈاکٹر ہیں یا کوئی بھی آپ کا پروفیشن ہے، تو اس کے بھی کچھ ایتھکس ہیں۔ یہ چیز بھی آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی اپنی سراؤنڈنگز میں، میں نے بھی آبزرو کی کہ بہت ساری لڑکیاں ابایا پہننے کے بعد یہ جو ہے وہ پرسیپشن لیتی ہیں فیمیلز کہ وہ جو ہے وہ اب کسی بھی طرح سے پھر سکتی ہیں، ابایا پہن لیا تو اب ان کا کوئی اسٹائل نہیں ہے، ان کی کوئی گریس نہیں ہے، ان کی کوئی پرسنالٹی نہیں ہے۔ تو پلیز اس چیز سے بھی تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھیں اس چیز کو کہ ہمیں جس سوسائٹی میں موو کرنا ہے، جہاں ہم نے اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کی بھی کچھ جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ آداب ہیں، تو ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو آپ بہت گریسفلی اپنے ابائے کو، اپنے اسٹائل کو، اپنے نقاب کو کیری کر سکتے ہیں، حجاب کو کیری کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو جھلا بننے کی، اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں تو ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ابایا پہن لیا ہے تو آپ کسی بھی حلیے میں، کسی بھی جو حالت میں ہے وہ اپنا دوپٹہ لپیٹ کے یا اسکارف کو کسی بھی طریقے سے کیری کر کے آپ جا سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو گریسفلی
گریسفلی کیری کریں، اپنے اس کو اسٹرینتھ بنائیں، بجائے یہ کہ آپ اس چیز کو اپنی ویکنس بنا لیں اور آپ اس کو معاشرے میں سوسائٹی میں بھی اس طرح سے پریزنٹ کریں۔ دوسری چیز، آپ اپنے ابائے جو ہیں اس کا اسٹائلنگ جو ہے اس کو خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، جیسے آپ اپنے ڈریسز کے، اپنے شوز کو، جولری کو میچ کرتے ہیں، اپنے ڈریس کے ساتھ دوپٹے میچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ پرنٹس، دوپٹے، کلرز، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے ابائے کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ لے سکتے ہیں، کون سے پرنٹس اچھے لگ رہے ہیں، گریسفل لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو گرمی کے موسم میں کون سے کلرز اچھے ہیں، سردیوں میں کون سے اچھے ہیں، ابایا کا سٹائل کیا ہونا چاہیے، کیا وہ بہت فٹنگ تو نہیں ہے یا اس کا کچھ اس طرح کا لک تو نہیں جا رہا۔ تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا پھر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، اور آپ بڑے ہی گریسفل طریقے کے ساتھ ابائے کو بھی ایک بہت ویل ڈریسڈ مینر کے اندر کیری کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل پرسیپشن غلط ہے کہ ابایا پہننا ہے جس نے تو کچھ بھی پہن کے کسی بھی طرح ابائے میں ہی آنا ہے، تو خیر ہے آپ صبح اٹھیں 5 منٹ پہلے ابایا پہنے، دوپٹہ لپیٹیں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے، آپ اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ دوسری سب سے ضروری بات، ہم پریسائزلی اس کو دیکھیں گے، سمرز آ رہے ہیں، گرمیاں آ رہی ہیں، تو اب ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو میں نے بھی فیس کیا۔ تمام جو لڑکیاں ابایا پہنتی ہیں وہ اس بات سے جو ہے وہ اتفاق کریں گی، اگری کریں گی کہ گرمیوں کے موسم میں ابایا کو کیری کرنا، نقاب کو، حجاب کو کیری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک ریئل چیلنج ہے۔ اس میں سب سے بیسک بات آپ کے ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں، نو ڈاؤٹ اس کو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ۔ اب ہیلتھ ایشوز میں سب سے بیسک بات ہے کہ سر درد مسلسل جو ہے وہ رہتا ہے، اکثر حجابی لڑکیوں کو جو نقاب کرتی ہیں اس کو رہتا ہے، اور یہ پروفیشنل لائف میں بھی یہ بات باقاعدہ انڈر ڈسکشن آ چکی ہے کہ آپ کی جو ورک پوٹینشیل ہے اس کے اوپر اس چیز کا اثر پڑتا ہے کہ اگر آپ حجاب میں ہیں، نقاب میں ہیں، تو آپ کے ہیڈ ایک کی وجہ سے آپ پراپر طریقے سے فوکس نہیں کر پا رہے، یا آپ کا جو کانشیس لیول ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو آپ کے کام کرنے کی ایبلٹی پہ بھی فرق پڑ رہا ہے۔ تو پلیز کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کی اس چیز کو اس طریقے سے جو ہے وہ لے کے چلے۔ آپ اپنی حجاب کیپ جو ہے، کچھ یہاں میں پوائنٹس بتانے لگی ہوں، آپ اس کو ون بائی ون نوٹ کریں اور اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو اپنا سٹف جو ہے آپ کا جو ابائے کا سٹف ہے، جو ہم نارمل مارکیٹ میں ہمیں ملتے ہیں، وہ ریشمی سٹف کے ابائے ہوتے ہیں، ڈبل کپڑا لگا ہوتا ہے، اکثر کافتان سٹائل یا کوئی بھی بہت ہی تھک یا ریشمی کپڑا جو ہے گرم، جو اس کو سردیوں میں ویئر کیا جاتا ہے، وہی کپڑا، وہی سٹائل، وہی چیزیں آپ گرمیوں میں نہیں پہن سکتے، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والی بات ہے۔ تو پلیز تھوڑی سی زحمت کریں۔ گرمیوں کا سٹف مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے، جو ابھی میں نے ویئر کیا ہے، یہ سٹف بھی لیلن جس کو ہم دیسی زبان میں کہتے ہیں، یہ سٹف ہے، یہ آپ کو مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گا۔ آپ کھلا کپڑا خریدیں درزی سے یا ٹیلر سے، اس کو سٹچ کروائیں اپنی مرضی کے مطابق، اپنی جو بھی آپ کی لینتھ ہے، جو بھی آپ کا سائز ہے، اس کے اکارڈنگلی آپ اس کو سٹچ کرائیں اور وہ آپ ویئر کریں۔ گرمیوں میں اپنے اوپر وہ ظلم مت کریں، وہ کپڑا وہی سیم ابائے جو ہیں آپ کے ڈبل ڈبل لیئر والے اور موٹے ابائے، وہ پہننے سے گریز کریں، آپ کمفرٹیبل رہیں گے۔ دوسری چیز، آپ کی جو حجاب کیپس ہیں، آپ خود اس کو سٹچ کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم جو حجاب کیپ آپ کو ریڈی ٹو ویئر ملتی ہیں، اس کو کان کے پیچھے بیک سائڈ پہ اپنا جو ہے وہ اس کو ٹائڈ اپ کریں۔ اکثر ہم کان کے دونوں جو سائڈز ہیں اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو باندھ دیتے ہیں، جس وجہ سے پیننگ سینسیشن مسلسل آپ کے برین میں جاتی ہے، اور دوسری چیز جو آپ کے ایئرز ہیں وہ ہومیوسٹیٹک بیلنس کو مینٹین رکھتے ہیں۔ تو وہاں پہ آپ جو بھی چھیڑا چھاڑی کریں گے، ادھر وہاں پہ جو بھی آپ اس کو ہلکا پھلکا جو پریشر دیں گے یا کچھ بھی کریں گے، وہ مسلسل ڈائریکٹلی آپ کے برین کو سگنل دے گا کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈسٹربنس ہے، وہ پیننگ سینسیشن مسلسل آپ کو ڈسٹرب رکھتی ہے۔ پھر جو آپ کے کندھے ہیں، آپ کے جو جسے پٹھے کہتے ہیں، بیسکلی پٹھوں کا کھچاؤ جو ہے اگر آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ بڑا شدید ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ حجاب کو تھوڑا سا کمفرٹیبل رکھیں، یہ چیزیں پریکٹس سے آتی ہیں، آپ بار بار اپنا ایک سٹائل بنائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی کو کاپی کریں کہ فلاں ایسے کر رہا ہے تو میں نے بھی ایسے کرنا ہے، آپ اپنا ایک سٹائل کریٹ کریں، آپ کو جیسے کمفرٹیبل لگتا ہے آپ اس طرح سے 3 سے 4 دفعہ پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اپنے حجاب کو پن اپ کریں پراپر طریقے سے، ٹھیک ہے، آپ کے شولڈرز پہ، بیک سائڈ پہ، فرنٹ سائڈ پہ پراپر ایک سٹائل کے ساتھ ایک پراپر پیٹرن میں آپ کا دوپٹہ کور ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کا ایک پلو جو ہے وہ کہاں جا رہا ہے، شمال میں، مشرق میں، جو اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پریزنٹیبل لک میں بھی آئیں گے، آپ خود بھی کمفرٹیبل رہیں گے، پورا دن آپ کا حجاب سیٹ رہتا ہے، آپ کو بار بار اس کو سیٹ کرنے کی، اوپر نیچے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس کو ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے اور مینج کر لیتے ہیں۔ سیکنڈلی، جو آپ کے دوپٹے ہیں، جو اسٹالرز ہیں، ان کا کیا سٹف ہونا چاہیے، بریدیبل ہونا چاہیے، تو تھوڑی سی ایفرٹس ان چیزوں پہ ڈالیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اپنے دوپٹے کا سٹف بھی جو ہے وہ اس کا پیٹرن ڈیزائن جس طرح آپ پرنٹس میچ کرتے ہیں، اسی طرح آپ سٹف بھی دیکھیں جو آپ کے لیے فیزیبل ہو، جو بریدیبل ہو، جس میں آپ سانس لے سکیں۔
آکسیجن ڈیفیشنسی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کا فیس کور رہتا ہے پورا دن اور آپ پراپرلی سانس نہیں لے پاتے جس وجہ سے آکسیجن ڈیفیشنسی آپ کے برین کو بھی یعنی آپ کی جو ہیڈ کا ہے سر درد کا مسئلہ ہے اس کو بھی افیکٹ کرتی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ جو فیمیلز ہیں وہ اپنے جو اسٹاف رومز ہیں یا جہاں پہ بھی آپ موجود ہوتے ہیں اپنی ورک پلیس پہ ڈیفینیٹلی وہاں کوئی پرائیویٹ ایریاز ہوتے ہوں گے وہاں گیپ دیں خود کو تھوڑی دیر اتاریں سانس لیں انہیل ایکسیل کریں بریکس کے ساتھ واٹر انٹیک زیادہ کریں ہائیڈریٹڈ رہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو بڑی گریسفلی آپ کو اپنا حجاب نقاب یا جو بھی آپ کا پردہ ہے عبایا ہے اس کو کیری کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی. مزید جو پنز آپ لگاتے ہیں ہم صرف اس کو فکس کرنے کے چکر میں کہ وہ پورا دن جو ہے وہ ادھر ادھر نہ چلا جائے ہل نہ جائے ہم سر میں اپنی اسکیلپ میں پنس کو پا دیتے ہیں وہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں اس طرح سے اور بہت ٹائٹلی اس کو وہ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں مت کریں یہ بھی آپ کا ایک جو آپ کی ایفیشنسی ہے پورے دن کی اس کو افیکٹ کریں گی. تو ہوپ فلی یہ سب چیزیں جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. آپ بھی اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں. تمام بچیاں تمام لڑکیاں تمام بہنیں جو جونیئر ہیں سینئر ہیں جو ان سے ایج میں بڑی ہیں چھوٹی ہیں آپ کچھ سجیسٹ کرنا چاہیں یا آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں جو چیلنجز آپ کو لگ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بارے میں کنفیوزڈ ہیں کہ آپ کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے یا نہیں تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور میں اگین کہوں گی کہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے اگر آپ اس کو کیری کرتے ہیں تو اس کو بڑی گریسفلی کیری کریں اپنی اسٹرینتھ بنائیں اس کو اپنی ویکنیس مت بنائیں. ٹھیک ہے اپنی وائس کوالٹی پہ کام کریں اسپیسیفکلی کہ جب آپ باہر موو کرتے ہیں آپ میل ڈومیننٹ سوسائٹی میں جاتے ہیں تو آپ اپنی پچ پہ اپنی وائس کوالٹی لفظوں کی ادائیگی آپ کا جو ٹون ہے آپ کی ورڈس کی سلیکشن کیا ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کی جو کلیئرنس ہے ورڈس کی وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ہرڈل نہ بنے. آپ کا نقاب آپ کا حجاب آپ کا عبایا آپ کی اسٹرینتھ ہو آپ کو اس بات سے پہچانا جائے وہ آپ کی پہچان بنے بجائے یہ کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ اس کو ڈسکنٹینیو کر دیں کیونکہ یہ آپ کی ڈفرینٹ پروفیشنل معاملات کے اندر یہ چیزوں میں ہرڈل بن رہا ہے. اور اگین آپ کو ہوپ فلی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس میں آپ کے لیے کوئی امپورٹنٹ اچھا میسج بھی ہوگا اور کچھ یوزفل انفارمیشن بھی ہوگی. مزید اگر آپ اس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں آگاہ کریں ہم اس بارے میں مزید ڈسکشنز کریں گے. تھینک یو سو مچ.